والماء ذوی الاحترام، بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا محبوب احمد صاحب قبلہ دامہ بالفضل، حاضرین مجلس، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے بیشتر ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ناظم اجلاس نے بار بار تاکید کی کہ آپ لوگ خالی جگہ کو پر کر لیں۔ میرا گھر ہندوستان اور نیپال کے بارڈر پہ ہے۔ یہ فیلڈ دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ نیپال میں تقریر کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں تقریر کر رہا ہوں۔ اگر میری آواز امام حسین کے غلاموں تک اگر پہنچ رہی ہے اور اگر واقعی میں امام حسین کے سچے شیدائی ہیں تو ان کو اب نہیں کہنا پڑے گا، وہ خود چل کے آ کے امام حسین کے غلامی کا ثبوت پیش کریں گے۔ دوبارہ نہیں کہا جائے گا آپ سے۔ اور آخری انفارمیشن کہ اگر ان کے ماں باپ نے صحیح تربیت کی ہوگی اور یہ بتایا ہوگا کہ دنیا کی سب سے عظیم دولت نبی کی محبت اور نبی کا عشق، نبی کی بارگاہ میں ادب دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ جب سرکار کی بارگاہ میں آتے تو اتنے با ادب ہو کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، حرکت کرنے سے وہ اڑ جائے۔ جلسہ کر لینا کامیابی کی دلیل نہیں،
ادب کے ساتھ اختتام تک پہنچا دینا یہ کامیابی کی دلیل۔ بے شک۔ اس لیے لوگ اگر بیٹھ گئے نبی کے نام پہ تو یہ زمین کل میدان محشر میں گواہی دے گی۔ بانی مدرسہ امجدیہ فیض الرسول حضرت حافظ و قاری مختار احمد عزیزی صاحب قبلہ دامہ بالفضل یہاں تشریف فرما ہے، اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت قاری عثمان صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ مفتی سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہم نام حضرت مولانا خورشید صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ان حضرات کی دعاؤں کے سہارے تھوڑی دیر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائق مبارکباد ہے مدرسے کے جملہ اسٹاف، اراکین مدرسہ، میرے شاگرد رشید مفتی ارمان امجدی صاحب قبلہ، کہ آج ان کی محنتوں کی وجہ سے یہ موقع ملا پاس پڑوس والوں کو کہ نبی کے وارثین کو دولہا بنایا جائے، اور وہ ساعت ایسی ہوگی کہ اگر اس کو وسیلہ بنا کر دعا کر دیا جائے تو اللہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ اگر بیدار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ دیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک بہت ہی مشہور آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق علم سے، یعنی علماء کی جماعت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا نام آیا تو ان کا کچھ خاص مرتبہ۔ اٹھاؤ تاریخ، حضرت آدم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک، تاریخ کی کتابوں کو جب پلٹ کر کے دیکھو گے تو ایک ہی چیز آپ کو ملے گی کہ جب آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ظالموں نے سر اٹھایا ہے تو اللہ نے اس سر کو کچلنے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نمرود کی نمرودیت جب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو پروردگار عالم نے اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ ٹھیک اسی طرح سے جب فرعون کی فرعونیت نے سر ابھارا تو اللہ نے اس کے اس مکر کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسی طرح آج سے پونے 1500 برس پہلے جب مکہ کی سرزمین پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، بڑا چھوٹے کو کھانے لگا، طاقتور کمزور کو ستانے لگا، بچیاں زمین کے اندر دفن ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس برائی کو مٹانے کے لیے اپنے نبی حضرت محمد عربی کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ
اللہ نے اپنے اس نبی کے سر پہ نبوت کا آخری تاج رکھ کر ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جتنے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی کو بھیجنا تھا، اللہ نے بھیج کر اپنے آخری نبی کو بھیج کر مہر لگا دیا، لیکن برائی کا خاتمہ نہ ہوا۔ یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ برائی پر بھی بند لگا دیا گیا کہ اب برائی دنیا میں نہیں آئے گی۔ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں برائی ہوتی تھی، عیسیٰ کے زمانے میں برائی ہوتی تھی، نبی کے زمانے میں برائی ہوتی تھی، آج بھی برائی ہو رہی ہے، صبح قیامت تک برائی ہوتی رہے گی۔ اب کون آئے گا اس برائی کو مٹانے کے لیے؟ پہلے تو اللہ نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرماتا تھا، وہ برائی کا جنازہ نکالتے تھے۔ اب برائی کو کون مٹائے گا؟ اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے 1450 برس پہلے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی نبیوں کے وارث علماء ہے، یعنی پہلے زمانے کے نبیوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اب وہ کارنامہ میرے نبی کے امت کے علماء انجام دیں گے، اس مدرسے سے فارغ ہونے والے حفاظ انجام دیں گے۔ اب جب برائی سر اٹھائے گی تو گھبرانے کی ضرورت رہی ہے۔ کبھی مجدد الف ثانی جیسا اللہ مجدد دنیا میں مبعوث فرمائے گا، وہابی جب دنیا میں پیدا ہوگا تو اللہ امام احمد رضا کو پیدا فرمائے، اوصل کلی جب پیدا ہوگا تو کوئی اور نہیں، حضور محدث کبیر۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اب ذرا غور کرو، جب جب برائی آئے گی تو کوئی نہ کوئی نبی کا وارث دنیا میں جنم لے گا۔ 150 برس پہلے ہندوستان میں جب نبی کے وفاداروں پر انگلیاں اٹھنے لگی، ہندوستان کے مسلمان جب سسکنے لگے، گھبرانے لگے، تو پروردگار عالم ان بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہندوستان میں امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ اور آج کے زمانے میں بھی کوئی اگر سر اٹھائے گا تو جیسے یہاں اللہ کے برگزیدہ بندے آج دستار کی شکل میں پیدا ہو رہے، اسی طرح سے صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کسی کروڑ پتی کے سر، کسی ارب پتی کے سر، کسی عہدیدار کے سر، کسی دولت مند کے سر، کسی ڈگری والے کے سر یہ تمغہ نہ دیا گیا ہے، بلکہ دیا گیا ہے تو علماء کرام کے ذمے دیا گیا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، آج آپ کے مدرسے میں بانیان مدرسہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس کمیٹی کے جتنے لوگ ہوں گے، جن جن لوگوں نے اس مدرسے کو آباد کیا ہوگا اور آباد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، آج ان کے دلوں سے پوچھو کہ ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی۔ اٹھا لو تاریخ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان علماء کرام کو بہت بڑا مرتبہ عنایت فرمایا ہے۔ اٹھاؤ دور اول کی تاریخ، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ جس اسلام کو لے کر کے دنیا میں آئے تھے، وہ اسلام کا چراغ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ سے جب دوسرے ملک میں منتقل ہونے لگا، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ بصرہ ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ دمشق ہو، چاہے وہ مصر ہو، جب ان ملکوں میں اسلام کا چراغ جانے لگا، اسلام کا جھنڈا جانے لگا، تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک ہی کیفیت پیدا تھی کہ اگر ہمارا بیٹا اسلامی فوج میں بھرتی ہو جائے تو اس سے بڑا مرتبہ اور کوئی نہیں مل سکتا ہے۔ جس کا بیٹا اسلامی فوج میں بھرتی ہو جاتا، پوری دنیا کا مسلمان یہ ببانگ توہل کہتا، فلا انسان بڑا کامیاب۔ یہ جب سنا ایک اللہ والے نے
जिसे दुनिया अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख के नाम से जानती और पहचानती थी। जब इनके कानों में आवाज आई, लेटे हुए थे, अपने बीवी के साथ बिस्तर पे आराम कर रहे थे, इनके कानों में आवाज पहुंची कि दिमश्क से इस्लामी फौज दूसरे मुल्क में नबी के झंडे को लगाने के लिए जा रही है। आप बिस्तर से उठ के बैठ गए और आपने अज़्म मुसम्मम कर लिया कि मैं भी इस्लामी फौज में भर्ती होकर के नबी के झंडे को दूसरे मुल्क में पहुंचाऊंगा। आप बिस्तर से उठे और चलने के लिए तैयार हो गए। जब बीवी ने देखा कि मेरे शौहर नामदार ये कहां का इरादा करके जा रहे हैं, तो अभी पूछा नहीं था अपने शौहर से, आपके शौहर नामदार ने कहा, ए मेरी शरीके हयात, मेरे कानों में आवाज आई है कि आज दिमश्क से इस्लामी फौज दूसरे मुल्क में इस्लाम का चिराग रोशन करने के लिए जा रही है। मैंने इरादा किया है कि जिस नबी का कलमा मैं पढ़ रहा हूं उस नबी के चिराग को मैं भी दूसरे मुल्क में जलाऊंगा। मेरा इरादा है कि मैं भी उस फौज में भर्ती होकर के चला जाऊं। ये आपने जब कहा तो आपकी मोहतरमा, आपकी शरीके हयात के जबान से निकला, ए मेरे सरताज जरा ये बताएं कि आप जा तो रहे हैं, मैं रोक नहीं सकती हूं, लेकिन ये बताएं आप वापस कब आएंगे? जब ये पूछ लिया तो उनके शौहरे नामदार हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख ने कहा, ए मेरी बीवी, ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैं वापस कब आऊंगा, लेकिन इतना मैं जान रहा हूं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा तो वहां भी जाऊंगा, दूसरे से तीसरे मुल्क जाना पड़ेगा तो वहां भी जाऊंगा, तीसरे से चौथे मुल्क अगर जाना पड़ेगा तो मैं चलता रहूंगा, पलट करके घर नहीं देखूंगा। लेकिन ये वादा कर रहा हूं कि अगर जिंदगी बची तो जरूर पलट के आऊंगा, लेकिन अगर शहीद हो गया तो मैं वादा करके जा रहा हूं कि जन्नतुल फिरदौस में जरूर मुलाकात करूंगा। जब ये कहा तो आपकी बीवी ने अपने हाथ को आपके मुंह पे रख देती है और कहती है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ए मेरे सरताज, आप ऐसी बात न करें, आप तो नबी के दीन के लिए जा रहे हैं, कदम आप बढ़ाएंगे तो अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। आप ऐसी बात ना करें। ये तसल्ली दिया अपने बीवी को, और जब घर से कदम निकाला तो फिर पलट के आए, अपने बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात, मैं जा रहा हूं, लेकिन फला तिजोरी में 30,000 दिरहम रखा हुआ है, वो मेरी जिंदगी की कमाई है, मैंने बचा के रखा है। मैं इसलिए रखा हूं कि अगर मैं वापिस आया तो उसी पैसे से मैं तिजारत करूंगा, बिजनेस करूंगा, उससे हमारे बाल बच्चों की जिंदगी कटेगी। मैं जा रहा हूं, लेकिन ए मेरी बीवी, मेरे जाने के बाद जो तेरे शिकम ने बच्चा परवरिश पा रहा है, अगर बेटा पैदा हो जब भी, अगर बेटी पैदा हो जब भी, तुम उस पैसे को निकाल करके खर्च कर सकती हो, तरबियत में खर्च कर सकती हो, लेकिन ए मेरी शरीके हयात, मेरे पैदा होने वाले औलाद को तुम दीनी तालीम से आरास्ता कर देना, नबी की मोहब्बत वाली तालीम लेना। ये कहते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और आप खैराबाद कह करके चले जाते हैं। सुबह सवेरे फौज में आपकी इंटरी होती है और सूरज निकलने से पहले पहले नबी के दीवाने, नबी के नाम पे अपनी जान निछावर करने वाले दिमश्क से दूसरे मुल्क का दौरा शुरू कर देते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान दूसरे मुल्क में गए, लड़ रहे हैं, इस्लाम का झंडा आपने गाड़ दिया, वहां से तीसरे मुल्क, दूसरे मुल्क का दौरा किया, वहां भी इस्लाम का झंडा गाड़ा, वहां से तीसरे मुल्क का दौरा किया, वहां भी आपने इस्लाम का झंडा गाड़ा। इधर 4 महीना 6 महीना जब गुजरता है, आपके बीवी के शिकम से एक हसीनो जमील बेटा पैदा होता है। वो बीवी जो अपने शौहर के जुदाई में रो रही थी, बेचैनी की कैफियत में जिंदगी काट रही थी, जब 6 महीने के बाद हसीनो जमील बेटा दुनिया में आया, जब बीवी ने अपने बच्चे को देखा तो उसके दिल में तसल्ली हो गई कि अब जब शौहर की जुदाई सताएगी तो इसी बेटे को देख करके तसल्ली हो जाएगी, ये बच्चे को देख करके वो जिंदगी काटना शुरू कर देती है। इधर हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 30 साल तक मुसलसल इस्लाम के झंडे को लेकर पूरी दुनिया में गर्दिश करते रहे और इस्लाम का चिराग रोशन करते रहे। इधर अब्दुर्रहमान का बेटा
جو پیدا ہوا ماں نے اس کا نام ربیعۃ الرائے رکھا. جب 2 سال کا ہوا بولنے کے لائق ہوا. اب ذرا بلیا کے نوجوانوں، پنڈال میں بیٹھے ہوئے نبی کے چاہنے والوں، میں تم سے مخاطب ہوں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو 30,000 درہم تجوری میں ہے. اگر آج کے روپیوں میں کنورٹ کر دیا جائے تو 30 کروڑ بن جائے گا. لیکن وفادار بیوی پہ قربان جاؤ. وفادار بیوی کا بیٹا جب 2 سال کا ہوا، پڑھنے کے لائق ہوا، تو آپ کی بیوی ایک مولوی کے پاس لے کر کے گئی، گویا ایک مکتب نے لے کر کے گئی، اور لے جانے کے بعد کہا اے مولانا صاحب، اس کا باپ اسلام کا چراغ روشن کرنے کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. آپ اسے اللہ رسول کی تعلیم دے دیجئے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے دیجئے. مکتب کے استاد نے قبول کر لیا کہ بیوی جا، میں تیرے بچے کو اللہ رسول کی تعلیم دے دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر حضرت امام ربیعۃ الرائے مکتب میں پہنچ گئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث نبوی پڑھنے کے لیے، نبی کی محبت کی تعلیم لینے کے لیے. بچہ بھی بڑا ذہین و فطین تھا، بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا. 1 سال کے اندر اندر حفظ کو مکمل کر لیتا ہے، اور دوسرے سال کے اندر جب قدم رکھتا ہے قرآن کے علاوہ پڑھنے کے لیے، تو علماء ربانین فرماتے ہیں کہ مختصر عمر میں آپ علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا کو بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم فقہ کو بھی حاصل کرتے ہیں، علم حدیث کو بھی حاصل کرتے ہیں، علم جغرافیہ کو بھی حاصل کرتے ہیں، علم توقیف کو بھی حاصل کرتے ہیں، علم مجادلہ کو بھی حاصل کرتے ہیں. پورے علماء کا بیان ہے کہ 22 سال کی عمر میں اور ربیعۃ الرائے جس کا باپ دوسرے ملک میں ہے، پورے مدینہ کا سب سے بڑا علامہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. 22 سال کی عمر میں وہ بیٹا جس نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ بیٹا اتنا محنتی کہ 22 سال میں علم تفسیر، علم فقہ، علم نو، علم صرف، علم جغرافیہ، علم حدیث، سارے علوم پر ایسا عبور حاصل کرتا ہے کہ پورے مدینہ کے بڑے بڑے علماء باتفاق رائے یہ فیصلہ کرتے ہیں اگر ہمارا امام کوئی ہے تو کوئی اور نہیں، وہ ربیعۃ الرائے. اب خالی ربیہ نہیں، امام ربیعۃ الرائے بن گئے 22 سال میں. ادھر 30 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن کے دل میں خیال آیا کہ اب واپس چلوں، اپنے بال بچوں کی خیریت بھی لے لوں. 30 سال کے بعد یہ پلٹے، اسلامی شان سے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، کمر میں پٹکا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، پشت پہ ڈھال ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر کے اسلامی مجاہد کی شکل میں حضرت عبد الرحمن مدینے میں داخل ہوئے. اور مدینے میں داخل ہوتے ہوتے جب اپنے دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا دروازہ بند ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ نے اسی نیزے کے انی سے آپ نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اور جب کنڈی کھٹکھٹائے تو اندر والوں کو پتا چل گیا دروازے پہ کوئی آیا ہوا ہے. اس گھر سے کوئی اور نہیں نکلا. ربیعۃ الرائے جو 22 سال کا نوجوان ہے، دروازہ کھول کے جب باہر آیا تو عبد الرحمن فروخ اپنے گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد گھر میں داخل ہونے لگے. نوجوان بیٹے امام ربیعۃ الرائے نے ٹوکا، اے انسان تو میرے گھر میں بلا اجازت بغیر پرمیشن کے کیوں داخل ہو رہا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ کسی اجنبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے؟ میرے گھر میں تو کیوں جا رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن فروخ نے جب جوان لڑکے کا یہ جملہ سنا تو آپ چلان میں آ گئے. آپ نے فرمایا تو اس گھر میں کیوں داخل ہو گیا ہے؟ اس نوجوان بیٹے نے کہا یہ تو میرا گھر ہے، اپنے گھر میں جانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. امام عبد الرحمن نے کہا تم میرے گھر میں داخل ہو گئے ہو، یہ میرا گھر ہے. دونوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگتا ہے.
बाप को नहीं मालूम ये मेरा बेटा है, बेटे को नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है। जब दोनों में बहस होने लगे, ये आवाज चार दीवारी के बाहर गई। उसी मोहल्ले में इमाम रबियतुर राय के बड़े शागिर्द जिनमें इमाम मालिक है, इमाम सुफियान सौरी जैसे इमाम है, ये लोग रबियतुर राय के शागिर्द हैं। इमाम मालिक को जब पता चला कि मेरे उस्ताद से कोई लड़ाई कर रहा है, वो शागिर्द कितना निराला था, तब उसके कानों में आवाज आई, मेरे उस्ताद से कोई झगड़ा कर रहा है। आप दौड़ करके आए, कौन है जो मेरे उस्ताद से लड़ाई कर रहा है? आप आए और आने के बाद कहे मुसाफिर है, किसी के घर में बिला इजाजत दाखिल होना ये जायज नहीं है। अगर तुम्हें कयाम नहीं करना है रात में तो मुसाफिर खाना बना हुआ है, वहाँ रात में कयाम कर लो, इसके घर में क्यों जा रहे हो? हजरत इमाम अब्दुल रहमान ने जब सुना तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आप रोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, मोहल्ले वालों ये किसी गैर का घर नहीं है, ये तो मेरा ही घर है। मैं 30 साल पहले अपने नबी के चिराग को दुनिया में जलाने के लिए गया था, आज जब मैं वापिस आया हूँ तो मेरे घर वाले पहचानने के लिए तैयार नहीं है, मोहल्ले वाले पहचानने के लिए तैयार नहीं है। ए लोगों, ये मेरा ही घर है। ये बात जब हो रही थी तो अंदर आवाज पहुंच गई, तो आपके बीवी ने जब सुना तो भाग गए, ये तो मेरे शोहरे नामदार की आवाज है। आप भाग करके आए, केवाड़ को खोलती है, पहली निगाह पड़ती है तो देखती मेरे सरताज खड़े हुए हैं। आपने अपने नौजवान बेटे को इशारा किया, ए रबियतुर राय रास्ते से हट जा, ये गैर नहीं तेरा बाप है, ये मेरा शोहरे नामदार है। नौजवान बेटे के जब दिल में पहली बार कानों में आवाज आई, मेरा बाप है, रास्ते से हट गए। हज़रत इमाम अब्दुल रहमान अंदर गए, अंदर बेटा भी गया, उनकी बीवी सामने आती है और आने के बाद अपने बेटे से मुखातब होती, फरमाती है, बेटा ये तेरे बाप है जिनका नाम अब्दुल रहमान है। ये 30 साल पहले उसी नबी का कलमा, जिसका कलमा तू पढ़ रहा है, उसी के चिराग को जलाने के लिए गए थे। अपने शौहर की तरफ मुखातब होती है, कहती है, मेरे सरताज है, ये आप ही का बेटा रबियतुर राय है जो आपके जाने के बाद पैदा हुआ था। पूरे बाप ने जब सुना कि ये मेरा बेटा है जो जवान हो गया है, बाप बेटे मिल करके रोने लगते हैं। मैं नहीं बता सकता कि बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है, बस इतना जानता हो, इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अपने से बड़ा कोई किसी को नहीं देखना चाहता, भाई भाई को नहीं देखना चाहता, चाचा भतीजे को नहीं देखना चाहता, एक आलिम दूसरे आलिम को नहीं देखना चाहता। लेकिन दावा है मेरा, इस आसमान के नीचे एक ही जात है जिसे दुनिया बाप कहती है, अपने बेटे को अपने से ऊंचा देखना चाहता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जब बूढ़े बाप के कानों में आवाज आई, ये जवान बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बाप बेटे बगल गिर होकर के काफी देर तक रोते रहे, दोनों रोते रहे। थोड़ी देर के बाद जब अलग हुए, बिस्तरे इस्तराहत पे बैठे, तो बीवी दौड़ के गई कि कुछ नाश्ते का इंतजाम किया जाए, खाने का इंतजाम किया जाए। इतने में मस्जिद नबवी के मुअज्जिन ने अजान दे दिया। जैसे कानों में आवाज आई इमाम रबियतुर राय के, आप फौरन उठे, मस्जिद नबवी चले गए। और जब मस्जिद नबवी चले गए तो थोड़ी देर के बाद अब्दुल रहमान अपने बीवी से कहते हैं, ए मेरी शरीक हयात, इधर आ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जरा ये बता कि जब मैं 30 साल पहले गया था तो तुझे 30,000 दिरहम दे के गया था, वो मेरा पैसा कहाँ है, वो मेरे हीरे जवाहरात कहाँ है? तो उनकी बीवी ने कहा, मेरे सरताज आप घबराए नहीं, आपका पैसा रखा हुआ है, मस्जिद के मुअज्जिन ने अजान दिया है, काश आप भी नमाज पढ़ाते तो बड़ा अच्छा होता। हजरत अब्दुल रहमान ने कहा, हाँ मुझे भी तो नमाज पढ़नी ही है, ठीक है मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। इधर जब अब्दुल रहमान मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए गए हैं तो आपको बगल में जगह नहीं मिलती है, आपको अंदर जगह न मिली, आपको मिंबर के पास जगह न मिली, आपको जो है बरामदे में जगह न मिली, आपको सहन में जगह न मिली, आपको बहुत दूर जगह मिली। जब आप वहां खड़े हुए और आपने निगाह उठाई मिंबर शरीफ की तरफ तो देखा एक खूबसूरत नौजवान लड़का है जिसके सर पे अमामा बंधा हुआ है और वो मिंबर पे बैठ करके कुरान मुकद्दसा पढ़ा रहा है।
اس کے سامنے پوری مسجد نبوی میں علماء کرام سر جھکائے بیٹھ کر کے نوجوان کا درس لے رہے ہیں۔ اس عبد الرحمن جو بہت دور کھڑے تھے انہوں نے اپنے بغل والے سے پوچھا، اے بھائی صاحب ذرا یہ بتاؤ وہ منبر پہ کون لڑکا بیٹھا ہوا ہے جس کا چہرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے؟ پورے مسجد میں لوگ سر جھکا کر کے اس نوجوان کی بات سن رہے ہیں، بھائی بتا وہ کون ہے؟ بغل والے نے کہا سوچ، تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ کون ہے؟ سن، وہ امام ربیعۃ الرائے ابن عبد الرحمن ہے، تجھے اتنا بھی پتا نہیں ہے؟ وہ باپ جب سنتے ہیں کہ میرا بیٹا ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے روتے ہوئے بھاگ کر کے آئے، اپنے بیوی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا میری شریک حیات کا جو ہے آج میں نے اپنے بیٹے نوجوان بیٹے ربیعۃ الرائے کا وہ مرتبہ دیکھا ہے کہ میں نے ایران کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے دمشق کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے شام کے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، لیکن جو مرتبہ آج میں نے اپنے بیٹے کا دیکھا ہے وہ مرتبہ کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا ہے۔ تب ان کی بیوی نے کہا تھا میرے سرکار 30,000 درہم پسند ہے یا بیٹے کا مرتبہ پسند ہے؟ تب امام عبد الرحمن نے کہا تھا اے میری بیوی، ارے 30,000 کیا، اگر 30 لاکھ درہم رکھ دیا جائے جب بھی میرے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا بتاؤ آخر یہ مرتبہ کیسے ملا؟ دولت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، ڈگری کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر نہیں، یہ مرتبہ ملا ہے تو نبی کی غلامی کی بنیاد پر، نبی کی شریعت کے بنیاد پر اور نبی کے علم دین کے بنیاد پر۔ کہو دونوں ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ۔ بتاؤ یہ دین کا مرتبہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، شریعت محفوظ ہو جائے، وہ دنیا میں سب سے افضل ہے۔ لیکن ہمارا آپ کا مزاج بدل گیا ہے کہ عالموں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے۔ تعجب ہے ایسے مسلمانوں پر جو اپنے پیشوا کو حقارت کی نگاہ سے۔ امام ابن حمام فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم دین کو علم کی وجہ سے حقیر جانا تو وہ کفر سے جو کر رہا ہے، اور اگر علم کی بنیاد پہ نہیں دوسری چیز کی بنیاد پر اگر حقارت کی نگاہ سے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو یہ اندیشہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ۔ اس لیے عالموں کی قدر کرو اور آگے بڑھو، اپنے ذہن کو کھولو۔ اتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے اور آج تقریباً 11-12 بچوں کی دستار بندی ہے، بانی مدرسہ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھوں کہ حافظ مختار احمد عزیزی صاحب قبلہ آپ کو یہ مدرسہ بنانے اور بنیاد رکھنے کا جو ذوق ملا یہ کہاں سے ملا؟ تو اگر یہ کہہ دیں کہ علم کی بنیاد پر تو میں کہوں گا عزیزی صاحب بیٹھ جائیں گے۔ حافظ قرآن جو پڑھ رہے آج دستار بندی ہے، ان سے پوچھو کہ آج جو حافظ ہو گئے یہ کیسے آپ نے حاصل کر لیا؟ اگر یہ ہمارے بچے کہیں کہ 4 سال میں نے رٹائی کی ہے تب میں نے حافظ کیا ہے تو میں کہوں گا ابھی تمہاری عقل بہت کم۔ میرا ضمیر یہ کہہ رہا ہے عالموں کو علم اگر ملتا ہے، حافظوں کو قرآن اگر ملتا ہے تو کسی اور کی بنیاد پہ نہیں، ماں باپ کی دعا کی بنیاد پہ۔ حضرت بایزید بستامی ہے، یہ جو نوجوان کھڑے ان سے میں بالخصوص مخاطب ہوں۔ حضرت بایزید بستامی بہت بڑے اللہ والے، علماء فرماتے ہیں اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار آپ تھے۔ ایک مرتبہ یہ بہت خوش ہو گئے، جیسے آج اس مدرسے کے جملہ اسٹاف جملہ اراکین خوش ہیں کہ پورے بلیا کے علماء ہمارے مدرسے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، علاقے کے لوگ میرے یہاں آئے ہیں، ہمارے مدرسے میں بچوں کی دستار بندی ہے۔ آج یہ جیسے خوش نظر آ رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے حضرت بایزید بہت خوش تھے۔
تو خوش ہوئے تو کہیں اور نہیں گئے. آج ہمارا کانوینٹ میں پڑھنے والا, ڈگری کالج میں پڑھنے والا, دبئی کمانے والا, ماریشس کمانے والا جب دولت لے کر کے آتا ہے تو اپنے بیوی کو لے کر کے امبیڈکر پارک میں گھمانے چلا جاتا ہے. لیکن قربان جاؤ علم و دین والوں کو, جو دیندار ہے ذرا ان کے اوپر چلو. حضرت بایزید بستامی جب خوش ہوئے تو کہیں اور نہیں, بھاگ کر کے اپنی ماں کے پاس گئے. 72 سال کی بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. گئے, قدم میں گر گئے, چوم لیا, سر اٹھایا, عرض کیا اے میری ماں, اللہ نے تیرے بیٹے کو جس کو تو نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا, 2 سال تک خونے جگر پلایا, جس کے لیے تو نے محنت و مشقت